لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا شفیعنا ہادینا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المنتخبین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک صلوات۔ آغاز گفتگو اسی پاک پروردگار عالم کے نام سے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں، نہ گننے والے اس کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں اور نہ حافظوں کی بلندیاں اس کی حد تک جا سکتی ہیں اور نہ ہی ذہنوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہے۔ وہ خالق ارض و سما، وہ مالک کون و مکان، حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک بے معرفت خزانہ تھا۔ جب میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، جب میں نے چاہا کہ میں خالق ہوں، کوئی میری مخلوق ہو، جب میں نے چاہا میں رازق ہوں، کوئی میرا مزروق ہو، جب میں نے چاہا کہ میں معبود ہوں، کوئی میرا بندہ ہو، جب میں نے چاہا کہ میں مسجود ہوں، کوئی مجھے سجدہ کرنے والا ہو، تو میں نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا اور نور محمدی بنا دیا۔ کس کیفیت میں، کس وقت، کس عالم میں بنایا؟ کہ اس وقت بنایا کہ جب کچھ نہ بنایا تھا، نہ فضائیں بنائی تھیں، نہ ہوائیں بنائی تھیں، نہ گھٹائیں بنائی تھیں، نہ سمندر بنائے تھے، نہ جھیل بنائے تھے، نہ دریا بنائے تھے، نہ پہاڑ بنائے تھے، نہ چرند بنائے تھے، نہ پرند بنائے تھے، کچھ نہ بنایا تھا۔ ایک بننے والا تھا، ایک بنانے والا تھا، ایک بے مثال بننے والا تھا، ایک بے مثال بنانے والا تھا، ایک با کمال بننے والا تھا، ایک با کمال بنانے والا تھا، ایک لازوال بننے والا تھا، ایک لازوال بنانے والا تھا، اور اس بنانے والے نے اس بننے والے کو اتنا با کمال بنایا کہ اس کا سایہ بھی نہیں رکھا ہے، اس کا سایہ بھی نہیں رکھا۔ دیکھیں مختلف عالم دین نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ بھئی محمد کا سایہ کس لیے نہیں تھا۔ ایک عالم دین نے لکھا کہ بھئی رسول کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ جب سورج رسول کے جسم پہ پڑتا اور دھوپ رسول کے جسم پہ آتی، اور اگر سورج آگے ہوتا اور دھوپ رسول کے جسم پہ آ جاتی تو سایہ پیچھے چلا جاتا۔ پیچھے چلتے ہیں صحابہ، توجہ رکھیے گا، پیچھے چلتے ہیں صحابہ۔ قدرت کو یہ گوارا نہ تھا کسی صحابی کے قدم رسول کے سائے پہ آ جائیں، کسی صحابی کے قدم رسول کے سائے پہ آ جائیں۔ یہی تو فرق ہے صحابی میں اور ولی میں۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس کے قدم قدرت رسول کے سائے پہ برداشت نہ کرے، ولی اسے کہتے ہیں جس کے قدم دوش رسالت پہ آ جائے۔ صلوات بڑے بر محمد والے محمد۔ دیکھیے آپ بہت آمادگی کے ساتھ سن رہے ہیں، بس ایسے ہی سنتے رہیے گا۔ میں نہیں کہوں گا کہ جاگ کے سنیے، کہ بیدار ہو کے سنیے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس قوم سے خطاب کرنے آیا ہوں جسے قبر میں لٹال کے بھی کہتے ہیں اسما افہم، اسما افہم، سن اور سمجھ۔ جو قوم قبر میں جا کے نہ سوئے وہ فرش ادا پہ سو سکتی ہے، اس لیے جو جہاں بیٹھا ہے، جیسے بیٹھا ہے وہیں بیٹھ کے سنے، اور صرف سنے نہ سمجھیں، اور اگر میری بات آپ تک پہنچے تو میرے حق میں دعائیں کر دیے گا۔ توجہ رکھیے گا، لائق تعریف ہے وہ پروردگار کہ
جس نے محمد جیسا رسول ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ لائق ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں ابتدائی مجلس میں تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے ہمیں، علیکم السلام، جس نے ہمیں اور آپ کو مجلس عزائے امام حسین میں آنے کی توفیق دی۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے ہمیں اور آپ کو مجلس امام حسین علیہ السلام میں آنے کی توفیق دی۔ لیکن لفظ توفیق کا استعمال میں نے اس لیے کیا کہ مجلس حسین میں آتا وہی ہے جسے توفیق خدا دے، اور جسے توفیق خدا نہ دے وہ گھر سے نکل کر چوراہوں تک تو آ جائے گا، فرش عزا تک نہیں آئے گا۔ یہ پروردگار کی جانب سے توفیق ہے، یہ من جانب پروردگار توفیق ہوتی ہے، جس کی نصیب میں، جس کے مقدر میں، جس کی تقدیر میں یہ توفیق ہوتی ہے وہ فرش عزا تک چلا آتا ہے۔ اور لاکھ احسان ہے اس پروردگار کا کہ وہ ہمیں مستقل یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شریک ہو رہے ہیں، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے عزاداری اس دور میں بھی کی جب گورنمنٹ نے تمام بندشیں لگا دی۔ ابھی 2-4 برس پہلے کی بات ہے بھئی، لاک ڈاؤن کے زمانے میں تمام بندشیں لگا دی گئی نا، لیکن جہاں تک میں علم رکھتا ہوں ہر جگہ، ہر بستی میں، ہر عزا خانے میں حسین کی مجلس ہوئی، چاہے 5 لوگوں نے مجلس کی ہو لیکن مجلس ہوئی۔ فہیم بھائی یہ ہمارے سینئر ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، مولانا فہیم صاحب، اجازت دی سرکار نے تو 5 کی دی، جبکہ مجلس تو 3 میں بھی ہو جائے گی۔ بھئی مجلس کے لیے کیا ہے بھئی، ایک ذاکر، ایک مرثیہ خان، ایک نوحہ خان، ہو گئی مجلس، تو مجلس تو 3 میں بھی ہو سکتی ہے، اجازت 5 کی کیوں دی؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سرکار بھی جانتی ہے یہ پنجے تنی لوگ ہیں، ان کا کام 3 سے نہیں چلتا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ تو لاکھ احسان ہے اس خالق ارض و سما کا، اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو عزاداری امام حسین میں آنے کی توفیق دی۔ لاکھ احسان ہے اس پروردگار کا کہ جس نے محمد جیسا رسول ہماری ہدایت کے لیے اس زمین پر بھیجا، اور جب وہ نبی اس دنیا میں آیا، اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، گریز کر رہا ہوں گفتگو میں، جب وہ نبی مسجد میں تشریف فرما ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے آئے، نبی کو آ کے 2 لمحے کی تمید ہے، توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ مجلس کا موضوع آپ تک پہنچے گا۔ مسجد میں نبی تشریف فرما ہے، ایک مخبر نے آ کر نبی کو خبر دی کہ یا رسول اللہ لشکر قریب ہے، لہذا آپ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ رسول کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے نبی نے اعلان کیا کہ یہاں سے کوئی گھر نہیں جائے گا، جس کے پاس جو ہے، جو اسلحہ ہے وہ لے کر آ جائے، جنگ کے لیے جانا ہے۔ جیسے ہی نبی نے یہ اعلان کیا تو کچھ، سب نہیں، کچھ امن پسند افراد جو جنگوں سے جان چرایا کرتے تھے، میں جلال پور میں پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم توجہ کیجیے گا، یہاں لفظوں کی داد دی جاتی ہے، یا شاعر اور ذاکر پالے جاتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ کچھ امن پسند افراد جو جنگوں سے اپنی جان چرایا کرتے تھے، جو تلواروں کی چمک سے ڈرتے اور گھبرایا کرتے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہانے بنانا شروع کیے۔ یہ تفسیر سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے بہانے بنانا شروع کیے۔ کسی نے کہا یا نبی اللہ میری زوجہ بیمار ہے، کسی نے کہا یا نبی اللہ میرا بھائی بیمار ہے، کسی نے کہا یا نبی اللہ مجھے تجارت پہ جانا ہے۔ اب دیکھیں جلال پور والوں کو سمد نقوی تو بتائے گا نہیں کہ یہ کیسے کیسے بہانے بناتے تھے۔ بھئی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، ہزاروں مجلسیں ان کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ یہ ایسے ایسے بہانے بناتے تھے جب میدان میں جاتے تھے، اور جب لوٹ کے بغیر لڑے آ جاتے تھے تو رسول پوچھتے تھے
کہ بھیا تمہاری تلوار نے تو خون کی خوشبو بھی نہ سونگھی، تم میدان سے آ گئے۔ تو یہ پلٹ کے جواب دیتے تھے یا نبی اللہ ہم کیا کریں، ہم تو چاہتے تھے کہ بڑھ بڑھ کے حملے کریں، ہم تو چاہتے تھے کہ تلوار کے جوہر دکھائیں، مگر یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہمیں لے کے بھاگ آیا۔ یہ تلواروں کی چمک کو دیکھ کر میدان میں ایسا ڈرا، ایسا گھبرایا، ایسا سہما کہ میدان سے چلا اور آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، تفسیریں اٹھانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی جملہ کہہ دیتا ہوں، جو لجام رہوار نہ سنبھال سکے وہ دین کی دستار کیا سنبھالے؟ صلوات پڑھے بر محمد۔ جو لجام رہوار نہ سنبھال سکے تو انہوں نے بہانے بنانا شروع کیے، یہ بہانے بنانے لگے، کسی نے کچھ بہانہ بنایا، کسی نے کچھ بہانہ بنایا۔ ابھی نبی کچھ کہتے، اب مجلس کا موضوع آپ تک پہنچ رہا ہے، نبی کچھ کہتے نہیں، پھر میں نے جملہ غلط کہا، نبی تو کچھ کہتا ہی نہیں، اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ کا پہرا ہے، نبی تو وہی بولتا ہے جو وہی خدا بولتی ہے۔ نبی نے کچھ نہیں کہا، جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ لو کانا ارضن قریبن و سفرن قاصدن لاتبعوک، اے نبی وہ زمین، وہ جگہ، وہ مقام کہ جہاں آپ کو جانا ہے، اگر وہ زمین قریب ہوتی اور سفر سے کچھ مال غنیمت بھی ملنا ہوتا، لاتبعوک، یہ آپ کی اتباع کرتے، آپ کے ساتھ جاتے، چونکہ سفر دور کا، مال غنیمت ملے گا نہیں، تو نبی کے صحابی بہانے بنا رہے ہیں۔ اب میں ایک لفظ میں خدا کی قسم مجلس کا موضوع آپ تک پہنچاؤں گا، یہ ہے نبی کے صحابی جو سفر دور کا ہے، مال غنیمت ملے گا نہیں، تو نبی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ قرآن نے بڑھ کے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اس کا مطلب میدان جہاد سے فرار کرنا ہلاک ہونا ہے، میدان میں ٹکنا ہلاک ہونا نہیں ہے۔ جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہلاک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ دنیا کہہ رہی تھی کہ روس چلے گئے، چائنا چلے گئے، لیکن کائنات نے دیکھا کہ جب وہ شہید ہوا تو اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، نہیں پہنچی میری بات، میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں۔ بھائی یہ عقل کہتی ہے نا کہ جب موت کا خطرہ ہو اور موت سامنے آ جائے تو جانا چاہیے، چھوڑ جانا چاہیے۔ میں کہوں گا اے آیت اللہ خامنائی، جب موت کا ڈر تھا، موت کا خوف تھا، موت کا ڈر تھا، موت کا خوف تھا، سر پہ موت تھی، تو آپ کو میدان چھوڑ کے جانا چاہیے تھا نا، لوکیشن بدل دینی چاہیے تھا نا۔ تو عجب نہیں آواز دے کہ کیسی باتیں کرتا ہے، اگر فرار کا بیٹا ہوتا تو فرار کرتا، حیدر کرار کا نام۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھے بر محمد والے۔ دنیا کہہ رہی تھی کہ روس چلے گئے، لیکن جب شہید ہوا تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن نے کیا کہا کہ جو میدان چھوڑ کے چلا جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یہ قرآن ہے۔ تو دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ پہلا مسئلہ کیا؟ پہلا مسئلہ یہ کہ نبی کے صحابی نبی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، کیوں؟ دو وجہ، سفر دور کا ہے، مال غنیمت ملے گا نہیں۔ ذہنوں میں رکھیے گا، پھر دہرائے دیتا ہوں، نبی کے صحابی نبی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، کیوں؟ سفر دور کا، مال غنیمت ملے گا نہیں۔ اب مجلس کا موضوع یہ ہے نبی کے صحابی جو نبی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، کیوں؟ سفر دور کا، مال غنیمت ملے گا نہیں۔ اس کے برعکس ہیں حسین ابن علی کے صحابی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجلس سننے والے افراد تشریف فرما ہے۔ اس کے برعکس ہیں حسین ابن
علی کے صحابی حسین قدم قدم پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جانا بھی دور ہے اور مال بھی نہیں ملے گا، بلکہ جو کچھ پاس ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ مجلس کا موضوع ہی عظمت اصحاب امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے عظمت اصحاب امام حسین۔ نبی کہ صحابی نبی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، حسین قدم قدم پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جانا بھی دور ہے اور مال بھی نہیں ملے گا، بلکہ جو کچھ پاس ہے وہ بھی چھن جائے گا، کوئی حسین کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں۔ عظمت اصحاب امام حسین مجلس کا موضوع ہے۔ ایک جملہ ابتدا میں کہتا ہوں، علامہ اظہر حسن زیدی لفظیات کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں پاکستان کے، علامہ اظہر حسن زیدی ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ قبلہ یہ بتائیے اصحاب نبی میں اور اصحاب حسین ابن علی میں کیا فرق ہے؟ اب جملہ سنیے گا، اصحاب نبی میں اصحاب حسین ابن علی میں کیا فرق ہے؟ قبلہ نے مسکرا کے جواب دیا، آنے اور جانے کا۔ کیا سن رہے ہیں؟ خدا کی قسم کیا سن رہے ہیں؟ آنے 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 اور جانے کا۔ وہاں مجھ جیسا ایک جاہل بیٹھا تھا، کھڑے ہو کے فوراً سوال کر لیا کہ مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا مطلب آنے اور جانے کا؟ کیا کہنا آنا اور جانا؟ کب بس یوں سمجھ لے نبی بلاتے تھے وہ آتے نہیں تھے، حسین بھیجتے تھے یہ جاتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، حسین بھیجتے تھے، حسین بھیجتے تھے۔ اللہ بھائی بڑا حساس موضوع ہے، خدا کی قسم۔ حسین چراغ بجھا بجھا کے بھیج رہے ہیں، حسین چراغ بجھا بجھا کے بھیج رہے ہیں، مگر کوئی جانے کو تیار نہیں۔ چراغ بجھایا نا کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، مگر کوئی حسین کو چھوڑ کے نہیں گیا، حسین چراغ بجھا بجھا کے بھیج رہے ہیں۔ امام نے کیا کہا کہ میں حسین ابن علی تمہاری جنتوں کی ضمانت لے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، جاؤ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، مگر کوئی نہیں گیا۔ اچھا سارے عمل ہم نے کیے کائے کے لیے؟ جنت کے لیے نا، کہ جنت مل جائے، روزہ رکھا جنت مل جائے، مجلس میں آیا جنت مل جائے، حج کیا جنت مل جائے، سارے عمل ہم جنت کے لیے کر رہے ہیں، یا حسین سامنے سے جنت دے رہے ہیں؟ یا حسین، اب دیکھیں عقیدت بڑا جملہ ہے، اگر میرے سے عقیدہ مل جائے تو بولیے گا، یا حسین سامنے سے جنت دے رہے ہیں، لو چلے جاؤ۔ میں نے کہا اے اصحاب امام حسین علیہ السلام، ساری زندگی اعمال انسان جنت کے لیے کر رہا ہے اور یہاں آپ کو سامنے سے حسین جنت دے رہے ہیں، جنت لو چلے جاؤ کا کیسی باتیں کرتا ہے؟ حسین کا خیمہ کسی جنت سے کم تھوڑی ہے، کوئی جنت میں بیٹھ کر بھی جنت کی تمنا کرتا ہے۔ جہاں حسین ہے وہ جگہ جنت ہے۔ امام نے چراغ بجھایا تمام روایتوں میں کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اچھا عجیب چیز ہے روایت میں، چراغ بجھایا تو کس سے بجھوایا؟ جناب علی اکبر سے کہا کہ بیٹا چراغ کو بجھا دو، اور جب کوئی نہیں گیا اصحاب نے، وہ روایتوں میں کہ اصحاب نے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھیں کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یہ پورا اشرا ہے اس موضوع پہ میرا الحمدللہ کہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اس وقت امام نے ایک آواز دی، عباس چراغ کو روشن کر دو۔ بجھایا کس نے؟ اکبر نے۔ جلانے کے لیے کس سے کہا؟ عباس سے، مولا عباس سے۔ اگر وقت رہا تو میں انشاءاللہ اسی مجلس میں عرض کروں گا کہ مولا عباس نے اصحاب امام حسین کے لیے کیا کہا ہے، کچھ جملے ان کے خطبے کے ضرور پیش کروں گا، توجہ رکھیے گا۔ بجھایا کس نے؟ جناب اکبر نے۔ جلانے کے لیے کس سے کہا؟ عباس سے، مولا عباس سے۔ میں کہوں گا اے مولا
اے حسین ابن علی، اے شہید کربلا، جون موجود ہیں، حبیب موجود ہیں، زہیر موجود ہیں، جون جیسا سپاہی موجود ہے، حبیب جیسا دوست موجود ہے۔ آپ کسی سے بھی کہہ دیے، اکبر سے کہتے، اون سے کہتے، قاسم سے کہتے، یہ عباس سے کیوں کہا؟ تو عجب نہیں، حسین آواز دے کہ مجھے عباس پہ اتنا یقین ہے کہ سب تو مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، میرا عباس۔ اللہ بھائی، اللہ۔ ایک اور اس سے بہتر چلو۔ سب تو مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، میرا عباس مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اصحاب امام حسین، مجلس اسی ٹاپک پہ ہوگی، توجہ، موضوع سے ہٹ کے ایک جملہ نہیں ہوگا، توجہ رکھیے گا۔ عظمت اصحاب امام حسین، میری طرف متوجہ رہیے گا۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے ایک جملہ سنائی دیتا ہوں۔ یہ علم وہ علم ہے کہ جو کربلا میں مولا عباس نے اٹھایا تھا؟ نہیں نا۔ یہ کیا ہے؟ شبی۔ جو ذوالجناح آپ برآمد کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ شبی۔ جو تعزیہ آپ اٹھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ شبی۔ اس کے وسیلے سے دعائیں پوری ہوتی ہیں؟ ٹھیک۔ اب امام کی حدیث سنیے، شبی کی عظمت ہے، میں نے شبی کی عظمت بیان کی۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس روح زمین پر اصحاب امام حسین کی کوئی اصل تو دور، شبی بھی بن کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اصل تو دور کوئی شبی بھی بن کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ امام کی حدیث ہے، امام کے جملے۔ اچھا، اب یہ حدیث میں نے بیان کی، ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی یہ سوچ رہا ہو کہ مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی اصحاب حسین جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب نہیں ہو سکتا تو ہم زیارت وارثہ میں کیوں کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کہ ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ دیکھیں، ان کے ساتھ ہونے میں اور ان جیسا ہونے میں بہت فرق ہے۔ اب بات اگر قرآن سے دلیل ہو تو توجہ رکھیے گا، بہت فرق ہے ان جیسا ہونے میں اور ان کے ساتھ ہونے میں۔ کتنا فرق ہے؟ اتنا فرق ہے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا کنوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، کون سے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو قرآن ہم جیسے سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہہ رہا ہے؟ نہیں، ہم جیسے سچوں کے لیے نہیں کہہ رہا۔ تمام تفاسیر نے لکھا کہ صادقین سے مراد اہل بیت کی ذات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل بیت جیسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیں، ہمارے سچ میں اور اہل بیت کے سچ میں بہت فرق ہے۔ ہم سچ بولتے ہیں واقعہ دیکھنے کے بعد۔ مثلاً میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، علی گڑھ سے سفر کر کے آیا، تو کوئی راستے میں نے واقعہ دیکھا اور ممبر پہ آ کے سچ بیان کر دیا تو میں سچا کہلایا۔ ہم ہیں واقعے کے محتاج، مگر اہل بیت ایسے سچے ہیں کہ اگر زبان سے کہہ دیں اے میرے پیارو کل تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا تو رضوان جنت لباس جنت لے کر آ جائے۔ صلوات بڑے بر محمد والے محمد۔ اگر اہل بیت ایسے سچے، اگر زبان سے کہہ دیں میرے پیاروں کل تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا تو رضوان جنت لباس جنت لے کر آ جائے، یہ فرق ہے ان جیسا ہونے میں اور ان کے ساتھ ہونے میں۔ ایک اور دلیل قرآن سے سن لیجئے گا بہت تیزی سے، اور اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اصل موضوع کی طرف۔ کیا کہا؟ جب اللہ نے آدم کے پتلے کو بنایا، آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، تو تمام ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ایک نے انکار کر دیا۔ کس نے؟ ابلیس نے۔
اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو تھا ہی کافروں میں سے، تھا ہی کافروں میں۔ اس کا مطلب شیطان ابلیس فرشتوں کی بزم میں تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا، مگر فرشتوں میں سے نہیں تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ جب ان نے کہا سجدہ نہیں کیا، اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، تو چلا، پھر رکا، رک کے کہنے لگا کہ قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا دے دی۔ کہ کیا کرے گا؟ کہ صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کو، آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، آدم کے بچوں کو بہکاؤں گا۔ میں کہوں گا اے شیطان، اے ابلیس، تیرا ہم سے کیا مطلب؟ بھائی تیرا جھگڑا ہوا ہے آدم سے۔ اب دیکھیں تاریخ سننے والے افراد تشریف فرما ہے، توجہ رکھیے گا۔ بھائی جھگڑا کس سے ہوا؟ باپ سے، آدم سے۔ ہم سے تیرا کیا مطلب؟ جب تیرا جھگڑا آدم سے ہوا اس وقت تو ہم موجود بھی نہیں تھے، ہمارا وجود بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ شیطان کا مزاج ہے، جھگڑا باپ سے ہو بدلہ اولاد سے لے، جھگڑا باپ سے ہو بدلہ اولاد سے لے۔ نہیں پہنچی میری بات؟ جھگڑا باپ سے ہو بدلہ اولاد سے لے۔ تبھی تو امام حسین نے کہا تھا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ وہاں سے آواز آئی بغضوں کا لے ابھی تمہارے باپ کے بغض میں، صلوات بولے بر محمد۔ تو شیطان فرشتوں کی بزم میں تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا، مگر فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ عظمت اصحاب امام حسین، اگر کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی آیت اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لیے نہ ہوتی تو شب عاشور امام حسین کا ایک جملہ ہی کافی ہے، ایک جملہ امام کا کافی ہے۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ جیسے مجھے ملے، اللہ اکبر۔ دیکھیں میں عجیب کیفیت پہ لے کر جا رہا ہوں۔ جیسے مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ اچھا نانا اور بابا کو سلمان جیسے بھی ملے، مالک اشتر جیسے بھی ملے، ابو ذر غفاری جیسے بھی ملے، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ اچھا امام کا یہ جملہ کسی مخصوص صحابی کے لیے ہے؟ امام نے یہ کہا کہ جیسا میرا حبیب ایسا کسی کا صحابی نہیں، یا یہ کہا جیسا میرا جون ایسا کسی کا صحابی نہیں۔ امام نے کیا کہا؟ جیسے مجھے ملے، اور جیسوں میں جون نہیں، زہیر نہیں، حبیب نہیں، بلکہ چند لمحوں کا آیا ہوا حر، چند لمحوں کا۔ دیکھیں میں نے چند لمحوں کا لفظ ہی اس لیے استعمال کیا کہ حر کی حسینی عمر ہے ہی کتنی؟ بھائی صبح عاشور آیا ہے اور اجازت لی اور میدان میں چلا گیا، تو چند لمحوں کی ہے حر کی حسینی زندگی۔ اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسا میرا حر، جیسا میرا حر۔ اچھا امام یہ جملہ کہہ کے معاذ اللہ عظمت اصحاب نبی یا عظمت اصحاب امام علی کی عظمت و فضیلت کو کم نہیں کر رہے، بلکہ اپنے اصحاب کو پہچنوا رہے ہیں۔ وہ موسیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اللہ نے سوال کیا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنا چاہیے تھا عصا، لیکن عصا کا قصیدہ پڑھا تاکہ میرے ساتھ ساتھ عصا کا ذکر باقی رہے۔ تو امام یہ جملہ کہہ کے اپنے عظمت اصحاب نبی
یا عظمت اصحاب امام علی کم نہیں کر رہے، بلکہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نانا کے صحابی سلمان کی عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، مگر میرے چند لمحوں کے حر کی عظمت و فضیلت کو کم مت سمجھنا، اس لیے کہ اگر 600 برس کا سلمان اپنی داڑھی سے در سیدہ پہ جھاڑو لگاتا ہے تو میرے حر کی عظمت یہ ہے اس کے ماتھے پر رومال فاطمہ آ جاتا ہے۔ میں ختم کی طرف لا رہا ہوں، بات بہت طویل ہو جائے گی، میں مجلس کو ختم کی طرف لا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ ہے میرے حر کی عظمت و فضیلت کو کم مت سمجھنا، میرے حر کی عظمت و فضیلت یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر رومال فاطمہ جاتا ہے۔ حر یزیدی لشکر کے ساتھ تھا مگر یزیدی نہیں تھا۔ دیکھیں بہت پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یزیدی لشکر کے ساتھ تھا مگر یزیدی نہیں تھا۔ آپ سوچ رہے ہیں مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو آیا بھی تھا امام کے خلاف، اس نے تو رستہ بھی روکا تھا، وہ تو گھیر کے کربلا تک بھی لایا تھا، ہاں لایا تھا، یزیدی لشکر کے ساتھ تھا مگر یزیدی نہیں تھا، اس لیے کہ جو احترام فاطمہ جانتا ہو وہ یزیدی نہیں ہوتا۔ احترام جناب فاطمہ جانتا ہو، جو احترام جناب فاطمہ جانتا ہو وہ یزیدی نہیں ہو سکتا۔ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ بات یہاں تک آ گئی تو کہے بغیر نہیں رکوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مقاتل کی کتابوں نے لکھا کہ جب حر کے تیر لگا اور حر گھوڑے سے گرا، جیسے ہی زمین پہ آیا تو یزیدی لشکر سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے اس نے کہا اے حر ابھی بھی وقت ہے، لوٹ کے آ جا، پلٹ کے آ جا، لوٹ کے آ جا، پلٹ کے آ جا۔ تو حر نے خود کو سنبھالا، تلوار کو نیام سے نکالا اور نکال کے ایک جملہ کہا کہ گھوڑے سے گرا ہوں شجرے سے نہیں گرا۔ گھوڑے سے گرا ہوں، نسب و حسب سے نہیں گرا، گھوڑے سے گرا ہوں شجرے سے نہیں گرا۔ اس کا مطلب حر نے واضح کر دیا کہ کربلا میں جو بھی حسین کے مقابلے آیا وہ شجرے کا گرا ہوا تھا، وہ نسب و حسب کا گرا ہوا تھا۔ یہی وجہ، اب آخری مجلس ہے، آخری لمحے مجلس کے توجہ رکھیے گا، یہی وجہ ہے، یہاں تک میں اس لیے لایا، یہی وجہ ہے شب عاشور کا منظر، ساری طبیعت چھوڑتا ہوں، شب عاشور کا منظر۔ شب عاشور مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام دو زانو ہو کر اصحاب امام حسین کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے ابتدائی مجلس میں کہا تھا نا کہ مولا کی زبانی عظمت اصحاب حسینی سنانی ہے، چند لمحے سن لیے گا کیونکہ وقت نہیں ہے، بہت تیزی سے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے یہ روایت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے جسے عالمہ غیر معلمہ کہا گیا۔ عالم غیر معلمہ کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، ایسی عالمہ کہ جسے کسی نے تعلیم نہ دی ہو۔ اما یہ نواسی کا حال ہے، جس کے نانا کو امی کہا گیا، جس کی نواسی بغیر معلم کے عالمہ بن جائے، اس کے نانا کی کیا کیفیت ہوگی؟ بہرحال وقت نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ وہ عالم غیر معلمہ بی بی فرماتی ہے کہ میرا بھائی عباس شب عاشور اصحاب امام حسین کے سامنے دو زانو ہو کر اس انداز میں بیٹھا تھا کہ جیسے کوئی شیر اپنے شکار پر دونوں پنجے رکھ کے بیٹھتا ہے، تو اپنے شکار پر دونوں پنجے رکھ کے بیٹھتا ہے۔ بی بی فرماتی ہے کہ میرے بھائی نے چند جملے اصحاب امام حسین سے کہے، اور وہ جملے کیا تھے؟ دو تین جملے سنا دیتا ہوں۔ مولا عباس نے اصحاب کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا ایھا الانصار، اے انصار،
اے انصار حسین ابن علی، انصار کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کے پھر لشکر کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا لا تخافوا من کثرت الکفار۔ میں ہر کے اسی جملے پہ آپ کو لایا ہوں، کیا کہا؟ لا تخافوا، کیا کہا؟ ایھا الانصار، اے انصار حسین ابن علی، لا تخافوا من کثرت الکفار، اس کثرت کفار سے ڈرنا مت، گھبرانا مت، پریشان مت ہونا، ڈرنا مت۔ اچھا عباس کافر کسے کہہ رہے ہیں؟ کافر کسے کہہ رہے ہیں؟ میں کہوں گا اے باوفا، اے غازی، یہ جو سامنے ہیں یہ سارے کافر تھوڑی ہیں، یہ تو حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں۔ بھائی آپ روایتیں دیکھیے، عمر سعد حافظ تھا، قاری تھا، مسئلے بھی جانتا تھا، اور عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تخافوا من کثرت الکفار، اس کثرت کفار سے ڈرنا مت، گھبرانا مت۔ میں نے کہا مولا یہ تو حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، کہا آدم کا واقعہ پڑھ لے۔ اللہ نے ابھی وہی بات آئی، عرض کر رہا تھا نا، اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو تھا ہی کافروں میں سے۔ تو شیطان نے اللہ دو بتائے تھے، اللہ دو بتائے تھے، اللہ تو دو نہیں بتائے تھے، اللہ کو کچھ بگاڑا کہ نہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا۔ اس کا مطلب جو اللہ کا مخالف ہو صرف وہی کافر نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کے خلاف آ جائے وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ عباس نے کیا کہا؟ لا تخافوا من کثرت الکفار۔ مولا نے بتایا کہ کربلا میں جو بھی حسین کے مقابلے آیا وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، کل بھی کافر رہے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ ایک جملہ اور سن لیے گا اور اس کے بعد مجلس ختم ہے۔ کیا کہا؟ لا تخافوا من کثرت الکفار ہؤلاء الکلاب النار۔ یہ جو سامنے ہیں یہ فوجی نہیں، سپاہی نہیں، لشکر نہیں، عباس کہہ رہے ہیں ہؤلاء الکلاب النار، یہ جہنم کے نجس کتے ہیں، یہ جہنم کے نجس کتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں مولانا ممبر پہ بیٹھ کے ایسا جملہ ہے؟ تو بھیا نہ تو مولانا کی زبان اور یا نہ یہ ممبر، زبان رسالت سے زیادہ پاک نہیں ہے۔ اب میں جلدی سے اشارہ کر دیتا ہوں کیونکہ وقت بھی نہیں ہے، تاکہ آپ بہت تیزی سے پہنچ جائیں۔ بھائی میری زبان اور یہ ممبر زبان رسالت سے زیادہ پاک تو نہیں۔ نبی نے کیا کہا؟ ایک شخص آیا تھا خندق کود کے، کیا کہا؟ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ اچھا آیا تھا نبی، دیکھے نبی بڑے رحمت العالمین ہے، رحمت العالمین، کسی کو نہیں کہا نبی نے، کسی کو بھی نہیں کہا یہ جملہ، جنہوں نے کوڑا ڈالا ان کو بھی نہیں کہا، جنہوں نے پتھر پھینکے ان کو بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا اے رحمت العالمین، اے قرآن کے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے معراج المنیر، اس نے عمر ابن عبدود نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ آپ نے اس کو کہا؟ کسی کو نہیں کہا، اس کو کہا کہ تاریخ پڑھ، یہ خندق کود کے آیا اور اس نے نبی کے دروازے پہ حملہ کیا، اس نے نبی کے دروازے پر حملہ کیا۔ اس کا مطلب جو بھی معصوم کے دروازے پہ حملہ کرے، نہیں پہنچی میری بات، جو بھی معصوم کے دروازے پہ حملہ کرے، چاہے حملہ نیزے سے کیا جائے یا آگ و لکڑیوں کے ساتھ کیا جائے، وہ کل بھی کتا تھا، آج بھی کتا ہے، کل بھی کتا رہے گا۔ صلوات بڑے بر محمد والے۔ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس نجس کتے کے مقابلے میں آئے؟ مولا عباس نے کہا انتم لب البریت و خلاصۃ الخلیقت، تم کائنات کا خلاصہ ہو، تم اس کائنات کا
اس خلاقیت کا جوہر ہو، یہ اصحاب امام حسین کے لیے مولا عباس فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی حیات رہی تو اس خطبے کو کامل کروں گا۔ مولا نے اس کے بعد اپنی فضیلت بتائی کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کی چلتی ہوئی تلوار ہوں۔ کیا جملے، خدا کی قسم، مولا نے کہا میں علی کی چلتی ہوئی تلوار ہوں۔ یہ جملے اس کو ہی زیب دیتے ہیں جو اپنی نظروں پہ 2.5 لاکھ کا لشکر روکتے ہیں۔ یہ جملے اس کو ہی زیب دیتے ہیں، خدا کی قسم۔ مولا نے قبضہ کیا نا، روک دیا۔ ایک خط کھینچا تھا، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ خط کو پار کر دے۔ یہ عباس کا خط ہے، خدا کی قسم۔ یہ جملے اس کو ہی زیب دیتے ہیں کہ میں علی کی چلتی ہوئی تلوار ہوں، کہ جو ایک خط کھینچے اور 9 لاکھ کی ہمت نہ ہو کہ خط کو پار کر سکیں۔ دیکھیں، ایک خط فرات پہ عباس نے کھینچا۔ اب بات آ گئی ہے اور آخری جملہ ہے اور یہیں سے ربط مصائب ہیں۔ کل قبضہ کرنے والے مولا عباس تھے جنہوں نے دریا پہ قبضہ کیا۔ آج بھی دریا پہ قبضہ ہوا، کس نے کیا؟ مولا عباس کے چاہنے والوں نے۔ بھائی تنگے ہرمز پہ قبضہ کیا نا، دریا پہ قبضہ کیا نا، کس نے کیا؟ مولا عباس کے چاہنے والوں نے۔ میں کہوں گا اے ایرانیوں، اے حسین کے چاہنے والوں، تمہارے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت، اتنی جرت کیسے آ گئی کہ تم نے بس ایک اعلان کیا کہ کسی میں ہمت ہے تو کشتی پار کر کے دکھائے، اور دنیا کی سپر پاور میں بھی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ خط کو پار کر دے، دریا پار کر دے، نہ پار کر سکی۔ میں نے کہا اتنی طاقت، اتنی جرت، اتنی ہمت آئی کہاں سے کہ تجھے معلوم نہیں ہم اب کربلا والے ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ ہمارے لشکر کے علمدار کا نام عباس ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ تو ہمیں جانتا نہیں، ہم اس لشکر کے علمدار کے سپاہی ہیں جو خط شمشیر کھینچے تو 9 لاکھ کی ہمت رہی کہ خط کو پار۔ سلوات بڑے بر محمد والے کہ اس ہمت اس ہمت کے ساتھ ہم نے نہر پہ قبضہ کیا۔ اچھا، کل قبضہ کیا تھا مولا عباس نے، آخری جملہ ہے اور یہی سے ربط مصائب ہے۔ آج قبضہ کیا مولا عباس کے چاہنے والوں نے، کل ایک قبضہ اور ہوگا جب ہمارا 12واں آئے گا، پانی پہ مسلح بچھا کے پھر دریا پہ قبضہ کرے گا۔ اس کا مطلب ماضی میں بھی قبضہ کیا گیا، حال میں بھی قبضہ کیا گیا، مستقبل میں بھی قبضہ کیا گیا۔ ہم نے کل بھی قبضہ کیا، ہم نے آج بھی قبضہ کیا، ہم کل بھی دریا پہ قبضہ کریں گے۔ قبضہ کر کے ہم نے زمانے کو بتا دیا دریا کل بھی ہمارا تھا، دریا آج بھی ہمارا ہے، دریا کل بھی ہمارا ہوگا۔ صلوات بڑے بر محمد والے۔ دریا ہمارا ہے اور ہمارا رہی رہے گا۔ یہ ہے عباس کی کان تم لب البریت، کہ تم کائنات کا خلاصہ ہو۔ میں علی کی چلتی ہوئی تلوار ہوں، میں زہرا کی تمنا ہوں، میں زہرا کی دعا ہوں۔ یہ مولا کے جملے ہیں، اور خدا کی قسم جب تک عباس رہا، جب تک عباس خیموں میں رہا، اہل حرم کو سب سے زیادہ اگر ڈھارس کسی پہ تھی تو وہ عباس پہ تھی۔ آپ روایتیں سنتے رہتے ہیں۔ جب چلے مولا تو جناب زینب نے تمام سیدانیوں کو بلا کے یہی تو کہا تھا کہ ابھی تک تمہارے پردوں کی میں ذمہ دار تھی، اب میرا بھائی مرنے جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم امام کرب و بلا کے۔ آج مولا کے 10ویں کے حوالے سے یہ مجلس ہے۔ میں چونکہ تذکرہ مولا عباس کا آ چکا ہے، میں صرف اور صرف 2 یا 3 منظر وہ پڑھوں گا کہ جہاں عباس کا لاشا تڑپا ہے۔ اگر اہل حرم نے سب سے زیادہ کسی کو یاد کیا تو عباس کو یاد کیا ہے۔
ہر موقع پہ عباس کو یاد کیا گیا۔ اگر میں پڑھ سکا اور آپ سن سکے تو 3 منظر سنوں گا۔ پہلا مقام وہ مقام ہے کہ جب مختار نے، جناب مختار نے شمر کو پکڑا اور شمر کو پکڑ کے مختار نے سوال کیا کہ یہ بتا کہ جب تو نے میرے آقا کے سر و تن میں جدائی کی تو اس وقت منظر کیا تھا؟ وہ کہتا ہے مختار برداشت نہ کر سکو گے کہ تجھے بتانا پڑے گا۔ کہ مختار اگر سننا چاہتے ہو تو سینے پہ ہاتھ رکھو۔ کہ مختار جب زہرا کا لال تیروں سے زخمی ہو کے پشت فرس سے گرا تو زہرا کا لال نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں پہ زہرا کے لال کا لاشا تھا۔ کہ میں حسین کی طرف بڑھتا جاتا تھا، خنجر کو کند کرتا جاتا تھا، حسین کی طرف بڑھتا جاتا تھا، خنجر کو کند کرتا جاتا تھا۔ ظالم کہتا ہے کہ میں حسین کی پشت پہ سوار ہوا، لیکن خنجر چلانے کا انداز یہ ہوتا ہے۔ شمر ملعون کہتا ہے میں نے اس انداز میں حسین کا سر نہیں کاٹا، بلکہ اس انداز میں حسین کے 12 ضربے مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم امام کربلا کہ ماتم کیا کرو، ماتم کیا کرو جب حسین کی مظلومی بیان ہو۔ روایت کہتی ہے، ظالم کہتا ہے کہ میں نے 12 ضربے حسین کی گردن پہ ماری۔ مختار نے کہا یہ بتا کہ جب تو ضربے مار رہا تھا تو میرا مولا کیا کہہ رہا تھا؟ کہ جب میں نے پہلی ضرب ماری حسین نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب میں نے دوسری ضرب ماری حسین نے مدینے کا رخ کیا، رخ کر کے کہا نالا خدا حافظ۔ کہ جب دوسری ضرب ماری حسین نے بابا کو بلایا، جب تیسری ضرب ماری حسین نے بھیا کو بلایا، جب چوتھی ضرب ماری حسین نے بدن کی طاقت کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک جملہ کہا اماں چکیا پیس کے چکیا بیس کے پالا تھا۔ اے اماں سوکھا گلا ہے، اماں کند خنجر ہے، اے اماں حسین جا رہا ہے۔ ظالم کہتا ہے اس کے بعد اب جو میں ضرب مارتا جاتا تھا، ضرب مارتا جاتا تھا، حسین کے لب ہلتے تھے، حسین کچھ کہہ رہے تھے، میں نے اپنا کان حسین کے لبوں کے قریب کیا۔ اب جو سنا حسین ایک آواز دے رہے تھے عباس عباس، اے بھیا فرات سے لاشِ عباس فرات پہ تڑپ رہا تھا، لاشِ عباس تڑپ رہا تھا۔ دوسرا مقام سن سکتے ہیں، دوسرا مقام سن لیے گا۔ دوسرا موقع وہ موقع ہے کہ جہاں لاشِ عباس تڑپا ہے۔ روایت کہتی ہے، جناب سکینہ سے روایت ہے کہ جب حسین کی شہادت ہو گئی اور خیموں کو جلا دیا گیا تو ایک مرتبہ شمر حسین کی 4 برس کی بچی سکینہ کی طرف بڑھا۔ بی بی سکینہ کہتی ہے کہ شمر آگے بڑھتا تھا، میں پیچھے ہٹ جاتی تھی، شمر اور آگے بڑھا، میں اور پیچھے ہٹ گئی۔ روایت کہتی ہے کہ ایک ہاتھ سکینہ کے سر پہ رکھا، ظالم نے جیسے ہی سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، سکینہ نے سمجھا کہ دست شفقت کا ہاتھ ہے، لیکن وہ ہاتھ دست شفقت کا ہاتھ نہ تھا، بلکہ اس ہاتھ سے سکینہ کے بالوں کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے تماچے مارنا شروع کیے۔ سکینہ نے تڑپ کے کہا اے بابا، ارے میں یتیم، اے بابا احساس ہو گیا، بابا احساس ہو گیا۔ یتیمی کس کو کہتے ہیں؟ روایت کہتی ہے اس کے
بعد ظالم آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد سکینہ سے کہا کہ اپنے گوشوارے مجھے دے دے۔ سکینہ نے تڑپ کے کہا اے ظالم مجھ سے پہننے نہیں آتے، مجھ سے اتارنے نہیں آتے، میرے امو نے مجھے پہنائے تھے۔ اس کے بعد ظالم نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا۔ روایت کہتی ہے سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتارے نہیں گئے بلکہ کھینچے گئے ہیں، اور جیسے ہی کھینچے کانوں کی رو پھٹ گئی، خون بہنے لگا۔ فریاد کا رک کر کے کہتی ہے اے چچا تڑپ کے گریہ کیا کرو۔ اجرکم اللہ، آخری جملے مصائب کے آخری جملے۔ تڑپ کے کہتی ہے چچا کیا اس لیے پہنائے تھے کہ اس انداز میں کھینچے جائیں؟ اس کے بعد بی بی فرماتی ہے کہ ظالم میری پھوپھی زینب کی طرف بڑھا، ظالم زینب کی طرف بڑھا، زینب اور پیچھے ہٹ گئی، ظالم اور آگے بڑھا۔ آخری جملے انشاءاللہ بہت گریہ کرو گے۔ روایت کہتی ہے کہ زینب پیچھے ہٹتی جاتی تھی، ظالم آگے بڑھتا جاتا تھا۔ ظالم نے نیزے کی نوک سے زینب کے سر سے چادر کو چھینا، نیزے کی نوک پیشانی پہ لگی، خون پیشانی سے بہنے لگا۔ ایک مرتبہ اس کے بعد ستم یہ ہوا کہ ظالم نیزے کی نوک پہ زینب کی چادر کو لے کے چلا اور فرات پہ پہنچا جہاں ایک بن ہاتھوں والا لاشا پڑا ہوا تھا۔ لاشا عباس پہ زینب کی چادر کو ڈالا، بس جیسے ہی چادر کو ڈالا لاشا تڑپنے لگا۔ زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا، اے خدا ارے تیرا شکریہ، میرے ایک بھائی کو کفن میسر ہو گیا، چاہے وہ میرے سر کی چادر، باقی بھائی بے گور و بے کفن۔